یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ او بی سی سے وابستہ ایک وفد نے کل راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی، جس دوران وفد نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں کی بدولت ہی او بی سی سے وابستہ طبقے کو پنچایتوں اور اربن لوکل باڈیز میں ریزرویشن ملی ہے۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد پہلی بار جموں کشمیر میں او بی سی کو انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ ایل جی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تیز رفتار ترقی، بہتر بنیادی ڈھانچے اور سہولیات نے مقامی معیشت کو فروغ دیا ہے اور جموں کشمیر میں امن اور ہم آہنگی قائم کی ہے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر نے پہاڑی طبقے کے ایک وفد سے تبادلہ خیال کیا۔ ان ارکان نے جموں کشمیر میں شیڈول ٹرائب کی فہرست میں پہاڑیوں پڈاری، کولی اور گاڈا برہمن کو شامل کیے جانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ بات چیت کے دوران منوج سنہا نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت کے تحت حکومت قبائلی طبقوں کی با اختیاری کے لیے عہد بند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل زیون میں پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے ٹرانزٹ رہائش کے جاری تعمیراتی کام کاج کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسران کو 20 مارچ تک 240 رہائشی یونٹوں پر مشتمل 10 بلاکس کو مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے افسران کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اور ٹرانزٹ رہائش اور باؤنڈری وال تک اپروچ روڈ پر کام کو بیک وقت مکمل کریں۔ اس موقع پر ایل جی کو جانکاری دی گئی کہ 624 فلیٹس پر مشتمل 26 بلاکوں پر سول ورکس کی تکمیل سے پروجیکٹ کے تحت 70% سے زائد کام کو مکمل کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بنڈاری، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی اور ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ کے علاوہ دیگر سینئر افسران بھی تھے۔ لوک سبھا کے سابق اسپیکر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ منوہر جوشی آج صبح انتقال کر گئے۔ ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ ان کی عمر قریباً 86 سال تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منوہر جوشی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ منوہر جوشی ایک تجربہ کار لیڈر تھے جنہوں نے عوامی خدمات میں برسوں گزارے اور میونسپل، ریاستی اور قومی سطح پر مختلف ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ وزیر اعظم نے ان کے اہل خانہ اور حامیوں سے دلی تعزیت کی ہے۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی منوہر جوشی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگواروں سے اظہار ہمدردی کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ منوہر جوشی عام آدمی کی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر دنیا کے سب سے مقبول رہنما کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ 78% لوگوں نے ان کے حق میں اپنی رائے دی۔ اس بات کا انکشاف امریکہ میں واقع ایک عالمی فیصلہ ساز انٹیلیجنس ایجنسی مارننگ کنسلٹ کے ایک سروے میں کیا گیا ہے۔ اس سروے میں میکسیکو کے صدر دوسرے جبکہ ارجنٹینا کے صدر تیسرے مقام پر ہیں۔ دبئی نے بھارتی سیاحوں کی خاطر 5 سال کی مدت کے لیے ویزا نظام شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد اقتصادی اشتراک کو بڑھاوا دینا اور سیاحتی اور کاروباری رابطوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ دبئی کے حکام کے مطابق یہ ویزا 2 سے 5 دن کے اندر اندر جاری کر دیا جائے گا۔ گزشتہ سال تقریباً 24,60,000 بھارتی سیاح دبئی گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ شکیل الرحمان راتھر نے کل بانڈی پورہ بازار کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں عوامی سہولیات اور جاری تعمیراتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران ڈی سی نے مارکیٹ کے مختلف پہلوؤں بشمول حفظان صحت کے طریقوں، خوراکی حفاظت کے اقدامات اور لائسنسنگ اور دیگر اقدامات کی پابندی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے نجی صحت اداروں، پرائیویٹ بینک اور زیر تعمیر کار پارکنگ کا بھی معائنہ کیا۔ مقامی تاجروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے موصوف نے دکانداروں اور آپریٹرز کو ضوابط برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ صفائی اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈرگ کنٹرول حکام نے کل فیصل کلگام میں ایک ادویات کی دکان پر چھاپے کے دوران شیڈول H1 فارمولیشن کی 37 بوتلیں برآمد کی۔ اس کے علاوہ ڈرگ کنٹرول ٹیم نے ادویات کی سیل، رجسٹرڈ اور دیگر ریکارڈ نہ ہونے پر قانونی کارروائی عمل میں لائی ہے۔ ڈرگ کنٹرول حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کے چھاپوں کا بنیادی مقصد شیڈول فارمولیشن سمیت ضروری ادویات کی محفوظ ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔